أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 3 سے شروع کریں گے، آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ تو یہاں سے قصہ تخلیق آدم شروع ہو رہا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا فیصلہ فرمایا اور کس طرح پھر فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھا۔ تو جب فرشتوں نے کہا کہ آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے، یعنی کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا، تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے یعنی فرشتوں نے عرض کیا کہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ جو سوال کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یہ ان کا کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ ایک سوال تھا، استفہام تھا، اور فرشتوں کی کیا مجال کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی تجویز پر کوئی اعتراض کر سکیں۔ اور پھر ان کا آخر میں یہ کہنا کہ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور قرآن میں یہ فریز جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو نام ایک ساتھ علیم اور حکیم تقریباً 29 بار آئے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے یعنی آدم علیہ السلام نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ تو یہ جو مظاہرہ تھا یہ فرشتوں کے پہلے شبہ کا جواب تھا۔ گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ میں آدم علیہ السلام کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں۔ اس کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو صلاح کا بھی ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ بیش قیمت ہے۔ تو حکیم کا کام یہ نہیں ہے کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔
تو ابلیس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے انتہائی مایوس۔ اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم اور بنی آدم کے لیے مطیع اور مسخر ہونے سے انکار کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف ترغیب دلانے کا موقع دیا جائے۔ اسی کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ در حقیقت شیطان اور ابلیس بھی محض کسی مجرد قوت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ بھی انسان کی طرح ایک صاحب تشخص ہستی ہے، یعنی کہ اس کا ایک اس کی فزیکل شکل ہے۔ نیز کسی کو بھی یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا۔ آگے چل کر قرآن نے خود اس کی تصریح کر دی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، جو فرشتوں سے الگ مخلوقات کی ایک مستقل صنف ہے۔ اور پھر جو یہ بات کہی گئی وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بافراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان۔ شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اسے اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا تو فی الواقع انسانیت تو اس سے دشمنی ہی کی مقتضی ہے، مگر خواہشات نفس کے لیے جو ترغیبات وہ پیش کرتا ہے ان سے دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا اور اس کے جال میں پھنس گیا۔ شیطان ہمیں ان چیزوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ممنوع کی ہیں، جیسا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس پیڑ کا پھل کھانے کے لیے ترغیب دلائی اور اسے ایک مزین شکل میں دکھایا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ جنت کے حقدار نہ بن سکیں۔ تو اس لیے اس بات میں، اس معاملے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، آیا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حلال بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو گویا وہ شیطان کا دھوکہ ہے اور اس سے پھر بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو توبہ کے جو اصل معنی ہیں وہ رجوع کرنے اور پلٹنے کے۔ بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرکشی سے باز آ گیا، طریق بندگی کی طرف پلٹ آیا، اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے شرمسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا، پھر سے نظر عنایت کی اور اس کی نظر عنایت اس کی طرف مائل ہو گئی۔ تو یہ جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی ہیں اور وہ بہرحال انسان کو بھگتنے ہی ہوں گے۔ یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ کن نظریات میں سے ایک بڑا گمراہ کن نظریہ ہے، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ گناہ گارانہ زندگی میں مبتلا ہو گیا، اس کو یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے کہ اس کی کبھی معافی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو ہمارا یقین اس پر ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ اس پر ہونا چاہیے کہ اگر
انسان سے کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اس کا رب بہت غفور و رحیم ہے اور اس کو معاف کرنے والا ہے. اور یہ عقیدہ انسان کو مایوسی سے نکالتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو مایوسی میں مبتلا کر دے تاکہ وہ گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جائے کہ اب تو میری کوئی معافی ہونی نہیں، لہٰذا اب جو میری مرضی آئے کرتا رہوں، اور کبھی وہ نیکی کی طرف نہ پلٹ سکے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اب آیت نمبر 40 سے 147 تک بنی اسرائیل کے بارے میں 10 انعامات، ان کی 10 بدعمالیوں اور 10 سزاؤں کا ذکر ہے. قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور نوع انسانی کی ابتدا کا یہ جو قصہ ابھی ہم نے پڑھا یہ 7 مقامات پر آیا ہے، جس میں سے یہ پہلا مقام تھا. اور اب بنی اسرائیل کے بارے میں بات شروع کی جا رہی ہے. اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا بندہ خدا. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا. وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. پچھلے جو 4 رکوع ہم نے پڑھے اس میں ایک تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف عام تھا. اب یہاں سے 14ویں رکوع تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے جس میں کہیں کہیں عیسائیوں اور مشرکین عرب کی طرف یہ کلام کا رخ پھر گیا ہے، اور موقع موقع سے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو. تو تھوڑی قیمت سے مراد وہ دنیاوی فائدے ہیں جن کے خاطر یہ لوگ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو رد کر رہے تھے. حق فروشی کے معاملے میں خواہ انسان دنیا بھر کی دولت لے لے، بہرحال وہ تھوڑی قیمت ہی ہے، کیونکہ حق یقیناً اس سے بہت قیمتی چیز ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے کہ اہل عرب بالعموم جاہل لوگ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ان کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر ویسے بھی تعلیم کا چرچا زیادہ تھا، اور انفرادی طور پر ان میں ایسے جلیل القدر عالم پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی. اس وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا علمی رعب بہت زیادہ تھا. پھر ان کے علماء اور مشائخ نے اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان جما کر اور اپنی جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کا کاروبار چلا کر اس رعب کو اور بھی زیادہ گہرا اور وسیع کر دیا تھا. اسی لیے ان سے کیا بات کہی گئی کہ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو. یعنی اگر تمہیں نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے. ان 2 چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راستہ آسان ہو جائے گا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو اگر اس بات پہ غور کیا جائے اور اس بات کو اپنے اعمال میں شامل کیا جائے تو بہت ساری مشکلات کے لیے راستہ نکل آتا ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں.
آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کے بارے میں فرماتے ہیں انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی جو شخص خدا کا فرمانبردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جسے وہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتا، مگر جو برضا اور رغبت اللہ کے آگے سر اطاعت خم کر چکا ہو اور جسے یہ خیال ہو کہ کبھی مر کر اپنے خدا کے سامنے بھی جانا ہے، اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز کا چھوڑنا مشکل کام ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، مگر بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جبکہ تمام دنیا کے قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قومی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، جسے اقوام عالم کا امام اور رہنما بنایا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی تھی بنی اسرائیل کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور نصیحت فرماتے ہیں اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ تو جو خرابی آئی تھی بنی اسرائیل کے عقیدے میں وہ اس وجہ سے تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی۔ وہ اس قسم کے خیالات میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے بڑے اولیاء صلحاء اور زہاد سے نسبت رکھتے ہیں اور ہماری بخشش تو انہی بزرگوں کے صدقے میں ہو جائے گی۔ ان کا دامن گرفتہ ہو کر بھلا کوئی سزا کیسے پا سکتا ہے؟ انہی جھوٹے بھروسوں نے ان کو دین سے غافل اور گناہوں کے چکر میں مبتلا کر دیا تھا، اس لیے نعمت یاد دلانے کے ساتھ فوراً ہی ان کی ان غلط فہمیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دور فرمایا کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے جس کی بنیاد پر تم گناہوں میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہو، تو تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ورنہ مجرموں کو کہیں سے مدد نہیں مل سکے گی، ان کے لیے کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی اور نہ وہ فدیے میں دے کر کچھ چھوٹ سکیں گے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے جو آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب ہو جائے گی، اگر ہمارے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں اور ہم صرف اس بات پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں کہ فلاں پیر ہم کو بخشوا لیں گے، فلاں بزرگ ہماری اس دن معاونت کر دیں گے، مددگار بن جائیں گے، تو یہ بات ہمارے عقیدے کے لیے عقیدے کو باطل کرنے والی ہے۔ ورنہ یہاں پر صاف صاف یہ بات فرما دی گئی اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی، تو گناہگار کو جس نے توبہ نہ کی ہو اس کو کہیں سے کوئی مدد اس دن آخرت کے دن قیامت کے دن نہیں مل سکے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا، کس موقع پر تمہاری مدد نہیں کی، لیکن اس کے باوجود تم آج کس طرح کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ کیا نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے؟ امامت ان کو دی
اور اسی طرح سے صاحب علم ان کو بنایا. اسی طرح سے کئی رکوع میں جس طرح اشارے کیے گئے ہیں اس کی طرف، اس میں سے یہ بھی ہے کہ آزمائش تو ان کی گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. اور معافی بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے اور اس کی بخشش فرما دے، اس کے گناہوں کے باوجود اگر وہ پلٹ آئے تو اس کی بخشش فرما دے، تو یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی. لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ کیا تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بعد میں فرماتے جاتے ہیں کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے ساتھ یہ کیا گیا اور اس کے باوجود آج تم کہاں کھڑے ہو. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا. کون سی نعمت؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے احکامات ان کو عطا فرمائے تھے. یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اپنے ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے گوسالے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش کی. یعنی سارے کو نہیں، ایک دوسرے کو، بلکہ جنہوں نے یہ گناہ کا کام کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی. پھر بھی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو سزا بتائی گئی کہ یہ سزا تم اپنے آپ کو خود دو گے جو تم نے سخت ظلم کیا ہے اپنے اوپر. ایک طرح سے شرک جو ہے وہ ظلم ہے. تو لیکن توبہ کا وعدہ، توبہ کو قبول کرنے کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں. کتنی بڑی جرت تھی ان کی. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. تو یہ اشارہ جس واقعے کی طرف ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ 40 دن و رات کی قرارداد پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کر آئیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمایا تو آپ نے اسے نمائندوں کے سامنے پیش کیا، یعنی جن لوگوں کو ساتھ لے کر آئے تھے ان کے سامنے پیش کیا. اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ اس میں سے بعض شریر کرنے لگے کہ ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کے غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے یعنی تمہارے بزرگوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا. تو نافرمانی کر کے انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا اس کی نافرمانی سے. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. تو یعنی یہ جو حکم تھا کہ جابر و ظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے بستی میں نہ گھسنا بلکہ خدا ترسوں کی طرح منکسرانہ شان سے داخل ہونا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے تھے. اور حتتن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک ہی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، اور دوسرے کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا. اب یہ بستی کون سی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یوشع بن نون نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تو بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا کہ وہ عاجزی سے اس بستی کے اندر داخل ہوں.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ 12 قبیلے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکال دیے تاکہ پانی پر کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے، یعنی ان کے اوپر اللہ کا غضب جو نازل ہوا اس کی وجوہات بیان فرما دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کیا وجوہات تھیں؟ کہ اللہ کے آیات سے کفر کرتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی تھی ان سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی نافرمانیوں کا صلہ تھا، ان کی نافرمانیوں کا نتیجہ تھا کہ ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہاں تو یہودیوں کے اس زعم باطل کی تردید مقصود ہے، یعنی ان کا جو ایک خیال تھا اس کی مخالفت مقصود ہے کہ وہ صرف یہودی گروہ کو نجات کا اجارے دار سمجھتے تھے، کہ صرف یہودیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نجات دی جائے گی۔ وہ اس غلط خیال میں مبتلا تھے کہ ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے، لہٰذا جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ خواہ اعمال اور عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی ہو، بہرحال نجات اس کے لیے مقدر ہے، اور باقی تمام انسان جو ان کے گروہ سے باہر ہیں وہ صرف جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے یہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں ہیں، بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ جو انسان بھی یہ چیز لے کر حاضر ہوگا وہ اپنے رب سے اپنا اجر پائے گا۔ خدا کے ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں فیصلہ آدمی کی صفات پر ہوگا، اعمال پر ہوگا، وہ کر کے کیا آیا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ اتنا کرنے کے باوجود، اتنی نافرمانیوں کے باوجود، اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں حق کے خلاف آواز بلند کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے،
تو یہ سبت یعنی ہفتے کا دن تھا، اور بنی اسرائیل کو یہ قانون ان کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں اور اس روز کسی قسم کا کوئی دنیاوی کام نہ کریں، لیکن انہوں نے اس تاکیدی حکم کی خلاف ورزی کی اور اس قانون کو توڑا، اور اپنی تجارتوں کو بھی اس دن انہوں نے ہیلے بہانوں کے ساتھ کرنا جائز بنا لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی اور فرمایا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام جو عذاب ان کو دیا، اس کا مقصد کیا تھا کہ اس سے دوسرے عبرت حاصل کریں، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اپنی خواہشات کو ترجیح نہ دیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی دل چاہنے کی چیز کو ہم یہ کہہ کر کے پورا کر لیتے ہیں کہ اس میں یہ گنجائش موجود ہے، وہ گنجائش موجود ہے، لہٰذا ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے، تو پھر انسان تیار رہے کہ کب اس سے نیک عمل کی توفیق چھن جائے اور کب اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے کاموں کو کرنے سے۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونا چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعیین میں یعنی اس کو سلیکٹ کرنے میں اشتباہ ہو گیا ہے، یعنی شک ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ یعنی ان لوگوں کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت اور تقدیس اور گاؤ پرستی کے جو مرض ایک چھوت کی طرح لگ گیا تھا، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں۔ ان کے ایمان کے امتحان کا یہی طریقہ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں، اور اسی لیے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام میں اگر انسان حیل و حجت کرتا ہے اور بال کی کھال اتارتا ہے تو ایسا انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل پسندیدہ نہیں، اور پھر اس کا امتحان اور سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، یعنی ہلاک ہو گئے بال کی کھال نکالنے والے، کیونکہ انسان اس طرح اپنے لیے خود مزید مشکلات کھڑا کرتا چلا جاتا ہے اور کسی اس طرح کوئی آسانی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ مسائل مشکل ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جو احکامات اللہ کی طرف سے دیے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم تک ان احکامات کو پہنچایا، اس کو بلا حیل و حجت تسلیم کر لینا ہی ایک مسلمان کے لیے بہتر ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو اس مقام پر یہ بات تو بالکل صاف معلوم ہوتی کہ مقتول کے اندر، جو شخص انہوں نے قتل کیا تھا، مقتول کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈالی گئی کہ وہ قاتل کا پتہ بتا دے، لیکن اس غرض کے لیے جو تدبیر بتائی گئی تھی، یعنی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، تو
اس کا مفہوم وہی ہے جو قدیم مفسرین نے بیان کیا ہے، یعنی کہ اوپر جس کے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے گوشت سے مقتول کی لاش پر ضرب لگانے کا حکم دیا گیا. اور اس طرح گویا بیک وقت دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے قدرت کا ایک نشان انہیں دکھایا گیا، اور دوسرے کہ گائے کی عظمت و تقدیس اور اس کی معبودیت پر ایک کاری ضرب لگی کہ اس نام نہاد معبود کے پاس اگر کچھ بھی طاقت ہوتی تو اسے ذبح کرنے سے ایک آفت برپا ہو جانا چاہیے تھی، نہ کہ اس کا ذبح ہونا الٹا مفید ثابت ہوا. کس طرح مفید ثابت ہوا کہ وہ شخص جو قتل کر دیا گیا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کون اس کا قاتل ہے، تو وہ زندہ ہوا اللہ کے حکم سے، اور اس نے اس قاتل کا نام بتایا اور اس کے بعد پھر وہ مر گیا. تو اس طرح سے ایک فتنہ سرد ہو گیا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حکمت کے ذریعے سے. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. یعنی علم آنے کے بعد بھی عمل نہ کیا جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے اور اس سے بہت پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ علم بھی ہے اس کو، اس کے باوجود اپنا عمل اس نے وہی رکھا ہوا ہے جو پہلے کرتا تھا، اور کسی طرح کا کوئی سدھار نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں سختی آ جاتی ہے اور انسان پھر گناہ کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو علم دیا ہے اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اے مسلمانوں، کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی، یعنی اس کو تبدیل کر دیا. تو یہ خطاب مدینے کے ان 9 مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑھی بھی تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں ہی سے سنی تھی، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اور یہ کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے. یہی معلومات تھیں جن کی بنا پر اہل مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر آپ کی طرف خود متوجہ ہوئے اور ذوق در ذوق ایمان لائے. اب وہ توقع کرتے تھے کہ جو لوگ پہلے سے انبیاء اور کتب آسمانی کے پیرو ہیں، یعنی جو یہود ہیں، اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہم کو نعمت ایمان میں اثر ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ اس راہ میں پیش ہوں گے. چنانچہ یہی توقعات لے کر یہ نوجوان، یہ پرجوش 9 مسلم اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے تھے اور اسلام کی دعوت ان کو دیتے تھے. پھر جب وہ اس دعوت کا انکار کر دیتے تھے تو منافقین اور مخالفین اسلام اس سے یہ استدلال کرتے تھے کہ معاملہ کچھ شبہ والا ہے، اور اگر یہ نبی ہیں تو وہ لوگ کیسے ان سے انکار کر رہے ہیں جو پہلے ان کے بارے میں ہم کو بتاتے تھے. تو ایسے 9 مسلموں سے، ایسے نوجوانوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، کیا اب بھی تم ان سے توقع رکھتے ہو؟ اتنا کچھ ان کے کرنے کے بعد بھی تم یہ توقع کرتے ہو؟ اور یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کا شیوہ یہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور اس کے بعد پھر جان بوجھ کر کے اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی. تو تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اصل معنی اور مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پنہا دیے. اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے بھی کچھ مذہبی پیشوا، کچھ مذہبی رہنما ایسے ہیں، سب نہیں، ماشاءاللہ بہت سارے اچھے لوگ بھی ایسے ہیں جو دین کی طرف بلاتے ہیں اور بہترین طریقے سے دعوت کا کام کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو دنیاوی مسائل میں اتنے زیادہ الجھ گئے کہ ان کے سامنے دنیا ہی دنیا ہے، اور حقیقت میں انہوں نے بس دینداری کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. وہ بھی ایسے فتوے دے دیتے ہیں جو
دین کے احکامات کے سراسر خلاف ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا کما رہے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو۔ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان عوام کا حال تھا، ایک تو علماء تھے، دوسرے عوام تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ علمی کتاب سے کورے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں، اخلاق و شرع کے کیا قواعد سکھائے ہیں، اور انسان کی فلاح اور خسران کا مدار کن چیزوں پر رکھا ہے۔ اس علم کے بغیر وہ اپنے مفروضات اور اپنی خواہشات کے مطابق گڑھی ہوئی باتوں کو دین سمجھ بیٹھے تھے اور جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے۔ ایک طرف علماء تھے جو تحریف کر رہے تھے، اللہ کے احکام کو جان بوجھ کر کے بدل رہے تھے، اور دوسری طرف عوام تھی جو جہالت کا شکار تھی، اور دونوں ہی چیزیں بہت خطرناک ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا علم بہت ضروری ہے کہ حاصل کیا جائے تاکہ ہم ان توہمات سے نکل آئیں، ان بدعات سے نکل آئیں جن سے ہمارا دین ہم کو روکتا ہے۔ قرآن حکیم میں جو بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا گیا اور اسی طرح کے اور واقعات آگے بھی آئیں گے، یہ صرف ان وقتوں کے لیے نہیں، صرف ان قوموں کے واقعات کو بیان صرف اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ بس اس کی معلومات لوگوں تک پہنچا دی جائے، بلکہ اس میں ہمارے لیے سبق ہیں، اور یہ سبق ہمیں ساتھ ساتھ نکالتے جانا ہے اور اپنے لیے ان کو مشعل راہ بنانا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ یعنی ان کے علماء کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کلام الہی کے معنی کو اپنے خواہشات کے مطابق بدلا ہو، بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے کہ کوئی بات قرآن میں موجود نہ ہو، حدیث میں موجود نہ ہو، اور اس کو اللہ کے رسول کی طرف یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا جائے۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ اور یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ہم کو ایک کرائٹیریا دے دیا گیا جنتی ہونے کا اور دوزخی ہونے کا۔ اب اس کے بعد کسی کے دماغ میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ اگر ہم فلاں گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم فلاں کے مرید ہیں، اگر ہم فلاں کو اپنا بزرگ مانتے ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں جانے کا معیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بنا دیا، ایمان اور عمل صالح، اور اگر اس کے علاوہ کوئی کچھ کرتا ہے تو پھر وہ نہ اس کے پاس ایمان ہے اور نہ عمل صالح ہے، تو اس کے لیے دوزخ کی بات صاف طور سے کہہ دی گئی۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، یہ ساری چیزیں جو بنی اسرائیل سے کہی گئی ہیں یہ ہمارے لیے بھی ہیں، اس لیے ان کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، سب سے پہلی بات لا تعبدون الا اللہ، ہم نے عہد لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ دوسری بات ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ
نیک سلوک کرنا، ایک طرف اللہ کی عبادت اور دوسری طرف مخلوق کے ساتھ معاملات، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی کچھ چیزیں جو دل چاہتا ہے اس کو ہم مان لیں، اور کچھ چیزیں جن کو ہمارا دل نہیں چاہتا اس کو ہم چھوڑ دیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ایسی بات ہے کہ جس پر بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ کیا بات؟ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اور ایسا کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان اپنی خواہشات پر چلتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، جو چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، نماز پڑھنا اس کو اچھا لگتا ہے، مسجد جانا اس کو اچھا لگتا ہے، وہ نماز پڑھنے مسجد چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے ان کاموں کو وہ نہیں چھوڑتا جس کا اس کا دل چاہتا ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ جواز گڑھ لیتا ہے۔ تو ایسے جوازوں کا گڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ماتوب ہے۔ پھر تم میں جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے؟ اب دیکھیں کس بات کی کیا سزا بتائی جا رہی ہے۔ کتاب کے ایک حصے پر ایمان، دوسرے کے ساتھ کفر۔ سزا کیا بتائی جا رہی ہے؟ تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم ایسے دین پر چل رہے ہوں کہ جس کو ہم نے اپنے نفس کے مطابق بنا لیا ہو، بجائے اس کے کہ جو ہم سے قرآن کہتا ہے ہم اس کے مطابق ہوں۔ اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے، اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے، علیم اور خبیر ہے۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ کوئی مدد نہیں، آخرت کے دن کوئی مدد نہیں، سزا میں کوئی تخفیف نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھ سکیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ روح پاک سے مراد یہاں جبرائیل علیہ السلام۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی ہم اپنے عقیدے خیال میں اتنے پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ کہو ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ یہی بات ہے، یہ وہی بات ہے جو تمام ایسے ہر دھرم لوگ کہا کرتے ہیں جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا تسلط ہوتا ہے۔ وہ اسے عقیدے کی مضبوطی کا نام دے کر ایک خوبی شمار کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی عیب نہیں کہ وہ اپنے موروثی عقائد اور افکار پر جم جانے کا فیصلہ کر لے، خواہ ان کا غلط ہونا کیسے ہی مضبوط دلائل سے ثابت کر دیا جائے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام جس کو کرنے کا ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہوتی آئی ہے، لہٰذا مقصد کیا ہوتا ہے کہ غلط نہیں ہو سکتی، اور اس پر ہم جمے رہتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے بھی اس کو ثابت کر دیا جائے تو ہم اس کو غلط نہیں سمجھتے، اور اس طرح بدعات ہماری زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں، اور ہر بدعت کو ضلالت کہا گیا، اور ہر ضلالت کو کہا گیا گمراہی ہے، اور پھر گمراہی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ آگ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے رویوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی مان لاتے ہیں. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں. کیسا برا ذریعہ ہے کہ جس سے وہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں. یعنی اس کتاب کے انکار میں، اس نبی کے انکار میں ان کے نفس کی تسلی تھی، لہٰذا وہ اس عمل کو کرنے لگ گئے اور جو صحیح عمل تھا اس کو چھوڑ دیا، جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باوجود اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم تمہیں دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. تو عمل کی بہتری کے لیے ایمان کی تقویت کی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اسے ایسی چیزوں کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے جو اسے ہر چیز بھلا دیتی ہیں، اس کے فائدے کی بھی چیزوں کو بھلا دیتی ہیں. ایسی چیزوں کی محبت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دینے والی اس کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی نافرمانیوں سے اپنی پناہ میں کر لے. ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. موت کی تمنا کرو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت ہے. اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے. حریص یعنی حرص کرنے والا، لالچی پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کس طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ ہی کے اذن سے قرآن تمہارے قلب پر اتارا ہے. یعنی یہودی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں ہی کو برا نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے
مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے قرآن تمہارے قلب پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ یعنی قرآن یہ نہیں کہتا کہ اور کوئی کتاب جو اتاری گئی اس سے پہلے اس کو نہ مانو، بلکہ اس کی تصدیق اور تائید کرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے، ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ تو اس میں ایک بہت لطیف اشارہ کہ اس مضمون کی طرف کہ اے نادانو، اصل میں تمہاری ساری ناراضی ہدایت اور راہ راست کے خلاف ہے، تم لڑ رہے ہو اس صحیح رہنمائی کے خلاف جسے اگر سیدھی طرح تم مان لو تو تمہارے لیے ہی کامیابی کی بشارت ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے پسے پشت تو نہیں ڈالا لیکن اس کو اتنی اونچائی پر رکھ دیا، اتنا ادب اور اتنا احترام دے دیا کہ پھر اس کو کھول کر پڑھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، اور نہ پھر اپنے بچوں کو اس کا علم دینے کی کوئی ضرورت محسوس کی۔ تو اپنے اس طرز عمل کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب ہدایت کو ہم روزانہ کتنا پڑھتے ہیں؟ ہمارے دنیا بھر کے معمولات ہیں، لیکن ان معمولات میں اگر کوئی چیز شامل نہیں ہے تو اللہ کی کتاب کو پڑھنا شامل نہیں ہے۔ اس کو پڑھنا ہم کو ایک بوجھ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ہم اس کو ادب و احترام تو بہت دیتے ہیں، اس کو خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر اونچے شیلفز پر رکھ دیتے ہیں، اس کی طرف ہمیں پیٹ کرنا گوارا نہیں ہوتا، اس پر ہم کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنا جو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اس کو سمجھنا جو ہمارے اوپر فرض کیا گیا، اس میں غور و فکر کرنا جو ہمارے اوپر فرض کیا گیا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور جب ہماری نہیں ہے تو آگے سے ہماری نسلوں کی کیا ہوگی۔ اس کی طرف بہت ہی زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے اس معاملے پر کہ اس کتاب کو ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں، چاہے تھوڑا پڑھیں، کم پڑھیں، لیکن سمجھ کر اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے دے، اس کو ہمارے لیے ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے، ہماری شفاعت کا آخرت میں ذریعہ بنا دے۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ قرآن ہمارے لیے شفاعت بن کر آئے گا، ہمارے لیے جھگڑے کا حجت بن کر آئے گا اگر ہم نے دنیا میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا کرنا انہوں نے شروع کیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو جانا۔ یعنی جادو جو ہے وہ کفر ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی جادو کے توڑ کے طور پر بھی کسی پر جادو کراتا ہے تو وہ بھی اس کے باوجود بھی وہ اس کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو وہ جو فرشتے تھے وہ ایک آزمائش کے طور پر تھے، اس کے باوجود
اس وقت کے لوگ پیچھے ہو گئے ان کے کہ وہ ان سے جادو سیکھیں۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ فرشتے کیا کہتے تھے؟ وہ جو 2 فرشتے آئے تھے ہاروت و ماروت، دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ کون سا جادو سیکھتے تھے؟ جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ مطلب کیا تھا کہ اس وقت کی جو سب سے زیادہ مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے متنفر کر کے اپنے لیے اسے اپنا بنا لے۔ یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ پس اخلاقی کا اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ دوسری عورتوں سے تعلق قائم کرنا اور کسی منکوحہ عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا کر لینے کو وہ اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگ جائے۔ تو ازدواجی تعلق جو ہے در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کی درستگی پر پورے انسانی تمدن کی درستگی کا دار و مدار ہے، اور اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا مدار ہے۔ لہٰذا وہ شخص بدترین مفسد ہے جو اس درخت کی جڑ پر تیشہ چلاتا ہو جس کے قیام پر خود اس کا اور پوری سوسائٹی کا قیام منحصر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کارروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کہ تو نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈالایا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بیچے گئے تھے انہیں کیوں حکم دیا گیا تھا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کریں۔ دراصل یہ ایک پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ٹھیک ناپا جا سکتا تھا۔ یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور یہ جھگڑے اور لڑائیاں آج اتنے عام ہیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ جادو کر دیا گیا اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ بھائی جادو کر دیا گیا ہے، آپ کو سمجھ بھی آ گیا کہ جادو کر دیا گیا ہے، تو آپ جو اس کے لیے شرعی طور طریقے ہیں، شرعی طریقہ علاج ہیں، ان کو اپنائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کا شر ہے، اور پھر آپس میں باہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اصل ہے، بجائے اس کے کہ اس جدائی کو ایک ابدی جدائی بنا دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے اس طرح کے رشتوں کو، تعلقات کو توڑ دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔ یعنی وہ لوگ اس بات کی سمجھ نہیں رکھ رہے تھے کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے کتنا خطرناک ہے، اور اگر وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں تو ان کے لیے کتنا مفید، کتنا فائدہ مند ہو۔ اور وہ اسی روش پر چلتے چلے جا رہے تھے، اور اپنے اخلاق کو انہوں نے اس طرح کی چیزیں سیکھ کر خراب کر رکھا تھا۔ اگلا رکوع ہم شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔ تو اس رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کی جا رہی تھیں، اور ان شبہات کے جواب دیے گئے ہیں جو یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان خاص نکات پر کلام کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی گفتگو میں زیر بحث آیا کرتے تھے۔
تو یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے، زبانی الفاظ بولتے تھے، زور سے کچھ کہتے تھے، زیر لب کچھ اور کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو سکھاتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو، یعنی رائنا کے استعمال سے، اور اس کے بجائے انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجیے۔ تو توجہ سے بات کو سنو، یعنی یہودیوں کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر توجہ نہیں دیتے تھے، اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ذرا سا ہم کو سمجھ لینے دیجیے، ذرا سا رک جائیے، اور ان کی تقریر کے دوران میں وہ اپنے ہی خیالات میں الجھے رہتے تھے اور اس طرح کی بات کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ مگر تمہیں غور سے نبی کی باتیں سننی چاہیے تاکہ یہ تمہیں کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات کو سنو، یعنی تمہیں ضرورت ہی کیوں پیش آئے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے، تمہیں ایسے الفاظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی اگر تم توجہ سے رسول کی بات کو سنو گے۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بڑی غور طلب ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، چاہے دنیا اس کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ جس کو چن لیتا ہے وہ اس پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہ بہت اہم آیت ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرمانروائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، ہر مشکل میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کسی سے کیا مانگنا، کسی سے کیوں مانگنا، کسی کی طرف کیوں دیکھنا؟ جب اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، تو ہر مشکل میں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہی کرنے کا کام ہے۔ اور یہ کام اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں آج سے شروع کرنا ہے۔ اور رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں تو خوب دعائیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، اس کے خوبصورت ناموں کو لے کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنی حاجتوں کو اس کے سامنے رکھنا ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی اس خواہش کا جواب تم کیسے دو؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ تم بحثیں کرو، ان کے ساتھ جھگڑے کرو، ان کے ساتھ لڑائیاں کرو جو تمہارے ساتھ حسد کا معاملہ کرتے ہیں۔ آج کے جھگڑے کیا ہیں؟ فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے، فلاں میرا اچھا نہیں چاہتا، فلاں جو ہے میرے ساتھ بدمعاملگی کرتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ تم معاف کر دو، درگزر کرو۔ درگزر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب تم معاف کر دو تو اس کو بھول بھی جاؤ، اس کو یاد کر کے اپنے دل میں پکاؤ مت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر لے آئے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ منصف ہے. وہ کوئی بھی تمہارے بارے میں اگر برائی سوچتا بھی ہے اس کو خبر ہے اور اس کا وہ حساب کرنے والا ہے. تو ہمیں حساب کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں ہمارے کرنے کے کام بتا دیے گئے. تم کیا کرو؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں. بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں. یعنی قیامت کے دن نہ دنیا میں نہ ان کو کوئی رنج ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی مشرکین عرب کے پاس. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. یعنی بجائے اس کے کہ عبادت گاہیں اس قسم کے ظالم لوگوں کے قبضے و اقتدار میں ہوں یا ان کے متولی ہوں، ہونا یہ چاہیے کہ خدا پرست اور خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو اور وہی عبادت گاہوں کے متولی ہوں. تو یہاں ایک اور اشارہ ہے کہ کفار مکہ کے اس ظلم کی طرف بھی کہ انہوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو اسلام لا چکے تھے بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روک دیا تھا. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. سبحان اللہ، جب ہمارا رب اتنی عظمت والا ہے کہ اس کے فیصلے کے بعد اس کو کوئی روک نہیں سکتا کہ وہ اس کام کو نہ کرے. وہ کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو پھر اس عظمت والے رب کو چھوڑ کر دنیا والوں سے مانگنا آخر کیسا ہے؟ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اس میں ہمارے لیے ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں ایک صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حق عطا فرمایا اس میں خوشخبریاں بھی ہیں، اس میں معافی کے وعدے بھی ہیں، اس میں نیک راستے پر چلنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور پھر ان برے کاموں سے روکنے کے لیے انہوں نے ڈراوے بھی دیے ہیں، اللہ کے عذاب کے بارے میں بھی بتایا ہے. تو انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری اور ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو جس کی طرف چلنا ہے اس راہ کو اپنانے کے لیے کام کیا کرنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کیونکہ وہ ہمارے رسول بنا کر بھیجے گئے اور ان کے ذریعے سے نہ صرف انسانوں کو ڈرایا گیا بلکہ خوشخبریاں بھی دی گئیں.
اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ بالکل صاف صاف بات کہہ دی گئی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، نہ ادھر نہ ادھر۔ ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں اگر پیروی کی جائے کس چیز کی؟ خواہشات کی پیروی کی جائے۔ تو یہاں بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، اس ہدایت کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہمیں، اس علم کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے نازل فرمایا، جو آ چکا ہے، جس سے ہم روگردانی کرتے ہیں، جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ہم خواہشات پر چلتے رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہیں پر ہم روکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب ہدایت کا علم حاصل کریں، حدیث کا علم حاصل کریں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہمارا وقت صرف ہو، اس توجہ میں ہماری زندگی گزرے کہ کس طرح ہم اپنے دین کا صحیح علم حاصل کریں اور اس کی پیروی کرنے والے بنیں، تاکہ شیطان کے شر سے اور خواہشات نفس کے شر سے ہم بچ جائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔